بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم مقوم اور مقسم کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پڑھیں گے۔ دیکھیں مقوم اور مقسم کیا ہے، اس کی تفصیلی بحث ہم گزشتہ درس نمبر 44 میں کر چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا۔ دیکھو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ فصل جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ اب مقوم کے بارے میں صرف یہاں اتنا یاد رکھیں کہ ہر وہ فصل جو کسی نوع کی حقیقت کا جز ہو، جیسے ناطق ہے، یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوانی ناطق، تو یہ ناطق انسان کے لیے فصل بھی اور اس کی حقیقت کا جز بھی ہے۔ تو کیونکہ مقوم قوام سے اور قوام جز کو کہتے ہیں، جو کسی حقیقت کا جز ہو اسے کہتے ہیں مقوم، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ مقوم جو عالی کا مقوم ہو، یعنی نوع عالی کا، وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ اب یہ عالی اور سافل سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھو عالی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ حقیقت جس کے نیچے کوئی نہ کوئی نوع ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حیوان یہ عالی ہے انسان کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے حیوان کے نیچے انسان ہے۔ اسی طرح جسم نامی کے نیچے حیوان ہے تو جسم نامی بھی نوع ہوا، اور جسم نامی یہ جسم کے نیچے ہے تو لہٰذا جسم نامی بھی نوع ہوا۔ اچھا یہاں پر نوع سے مراد نوع حقیقی نہیں ہے، کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق والا، یہاں پر نوع سے مراد نوع اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نوع عالی، نوع سافل، نوع متوسط، نوع اضافی، نوع وغیرہ، یہ سب ہم درس نمبر 42، درس نمبر 44 وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر چکے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا۔ بہرحال اصول اور ضابطہ یہ ہوا کہ ہر وہ مقوم جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا۔ بالفاظ دیگر ہر وہ جز جو عالی کے حقیقت کا جز ہوگا وہ سافل کے بھی حقیقت کا جز ہوگا۔ مثالوں کو دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر بھائی انسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں انسان کہتے ہیں، انسان کا معنی ہے حیوانی ناطق، معنی ہے جناب حیوانی ناطق، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں انسان کی حقیقت میں آیا حیوان، اب یہ حیوان کیا والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان کی اگر آپ کو پتہ ہے تو حیوان کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ بھائی جسم نامی، ٹھیک ہے، حساس متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ حیوان کسے کہتے ہیں بھائی، یہ کیا بلا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ایک جسم ہے، نامی بڑھنے والا ہے، بڑھنے والا جسم ہے، حساس، اس میں ایک اگلی شرط ہے کہ محسوس کرتا ہے، حساس اور متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انسان کی حقیقت حیوانی ناطق ہے اور حیوان کہتے ہیں جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے۔ اب اس میں ایک اور لفظ ہے جسم، بھائی یہ جسم کیا چیز ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسم تعلیمی، خط، سطح وغیرہ، اس کی مکمل وضاحت ہم نے اجناس عالیہ کے بحث میں کر لی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے اس درس کو بھی سن لیجئے گا۔ تو جسم ہم نے کہا تھا کہ جسم کہتے ہیں جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا تھا کہ بھئی جسم کہتے ہیں وہ جوہر ہے، یعنی وہ جسم، وہ جوہر ہے، وہ چیز ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو، اور قابل للابعاد الثلاثہ، وہ تین چیزوں کو، تین ابعاد کو قبول کرنے والا ہو، یعنی کہ طول، عرض، عمق۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ چیز جو جوہر بھی ہو، اور دوسری شرط ہے کہ قابل للابعاد الثلاثہ، ابعاد الثلاثہ سے مراد لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہے، ٹھیک ہے۔ طول، لمبائی، چوڑائی، عرض اور عمق، گہرائی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے اور اس کی یہ گہرائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو لمبائی، گہرائی اور چوڑائی کی تقسیم کو قبول کرے اسے کہتے ہیں جسم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھو ہم یہاں سے گئے انسان حیوان ناطق، حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ۔ اب جسم آیا تو جسم کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ کہتے ہیں جوہر قابل للابعاد الثلاثہ۔ اب دیکھیں اس میں اس جسم میں، یہاں اس کے مثال آگے میں لکھ لیتا ہوں بھائی جسم، کیونکہ یہ جسم کی تعریف ہے، اس کے آگے میں لکھ لیتا ہوں حیوان، کیونکہ یہ حیوان کی تعریف ہو گئی۔ اب دیکھیں انسان کی تعریف میں کتنے جز ہے بھائی؟ ایک حیوان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ناطق، دو جز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا حیوان کی تعریف میں کتنے جز ہے بھائی؟ ایک جسم ہے، نامی ہے، حساس متحرک بالارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہو گئے جناب جسم آ گیا اور نامی آ گیا اور حساس متحرک بالارادہ ہے، حساس آ گیا، اور نمبر 4 ہے متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کتنے ہو گئے؟
1 2 3 4, ٹھیک ہے, تو اس میں ہو گئے 4 جز, ٹھیک ہے. اب آگے ہے جسم. جسم میں کتنے جز ہے؟ 2 ہے, ایک جوہر ہے اور ایک قابل للابعاد ثلاثہ ہے, ٹھیک ہے, جوہر اور دوسرا ہے قابل للابعاد ثلاثہ, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی 2 جز ہو گئے. اب ذرا دیکھیے گا, ہم نے اصول اور ضابطہ یہ رکھا تھا کہ ہر وہ مقوم جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا. کل مقوم للعالی مقوم للسافل, ہر مقوم جو عالی کا ہوگا مقوم للسافل وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا. اب اگر آپ کو دیکھیں اس چیز کو تو دیکھیں عالی, اس میں مثال کے طور پر جسم ہے نا, تو جسم میں ایک چیز ہے جوہر و قابل للابعاد ثلاثہ کہ جو طول عرض عمق کو قبول کرے, لمبائی چوڑائی گہرائی کو, اسے ہم کہیں گے جسم. یہ اس کا ایک مقوم ہو گیا, ٹھیک ہے. مقوم جز کو کہتے ہیں نا, قوام سے, اور قوام کہتے ہیں جز کو, جو کسی شے کی حقیقت کا جز ہو. تو جسم کی حقیقت کے 2 جز ہے, ایک جوہر ہے, ایک قابل للابعاد ثلاثہ ہے. اب سیم یہ قابل للابعاد ثلاثہ یہ حیوان کی بھی حقیقت کا جز ہے. کیسے بھائی؟ اس لیے کہ حیوان کی تعریف میں جسم ہے کہ نہیں ہے نا, اور جسم ہم نے کہا, دیکھو جسم ہم نے کہا کسے کہتے ہیں؟ قابل للابعاد ثلاثہ. تو جیسے قابل للابعاد ثلاثہ یہ جسم کا جز ہے, جسم کی حقیقت کا مقوم ہے, اسی طرح یہ حیوان کا بھی مقوم ہے, اور بالکل اسی طرح یہ انسان کا بھی مقوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل للابعاد ثلاثہ یہ انسان کی حقیقت میں اس طور پر ہے کہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق, اور حیوان کہتے ہیں جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. گویا کہ اس میں بھی یہ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے. تو جیسے قابل للابعاد ثلاثہ یہاں جسم کے حقیقت کا جز ہے, بالکل اسی طرح یہ حیوان کے حقیقت کا جز ہے, بالکل اسی طرح یہ انسان کی بھی حقیقت کا جز ہے. معلوم ہوا کل مقوم للعالی مقوم للسافل, ہر وہ مقوم جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا. یہ دعویٰ ثابت ہوا. اب ذرا آگے دیکھتے ہیں اپنے حساب سے. دیکھیں انسان, ٹھیک ہے, انسان کے اوپر ہے حیوان, جسم نامی, اور آگے جناب جسم مطلق. ذرا دیکھیں اب جسم مطلق ہم نے کہا نا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جوہر و قابل للابعاد ثلاثہ. تو قابل للابعاد ثلاثہ, ٹھیک ہے, یہ آ گیا جسم مطلق کی تعریف میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں چونکہ جسم کی تعریف ہے تو جسم تو جسم نامی میں بھی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اس کی جسم نامی کے لیے بھی مقوم ہے, اور جسم نامی کے بعد حیوان ہے, اور حیوان کہتے ہیں جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کو, اس میں بھی جسم کا لفظ ہے, لہذا قابل للابعاد اس کا بھی مقوم ہے. اور یہ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو. تو حیوان کی تعریف جسم نامی حساس متحرک بالارادہ, اس میں بھی جسم کا لفظ آ رہا ہے. تو معلوم ہو جو عالی کا مقوم ہے وہ اس سافل کا بھی مقوم ہے, اس کا بھی ہے, اس کا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرا دیکھیے جسم تو ہو گیا. اب اس کو دیکھو, اس میں ایک لفظ ہے نامی, ٹھیک ہے. تو نامی یہ جسم نامی کے لیے مقوم ہے, ٹھیک ہے. اب یہی نامی یہ حیوان کے لیے بھی مقوم ہے, انسان کے لیے بھی مقوم ہے. کیوں؟ اس سے کہ حیوان کی تعریف ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نامی جیسے یہاں ہے ادھر بھی آ رہا ہے, اسی طرح انسان کی تعریف کیا ہے بھائی؟ حیوان ناطق. تو حیوان کی تعریف میں بھی جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں بھی جسم نامی آ گیا, ادھر دیکھیں یہاں بھی جسم نامی, یہاں بھی جسم نامی. تو کل مقوم للعالی مقوم للسافل. اسی طرح حیوان کی تعریف کیا ہے بھائی؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. اس میں ایک حساس کا لفظ ہے, ایک متحرک بالارادہ کا لفظ ہے. تو جیسے حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے مقوم ہے, انسان کے لیے بھی مقوم ہے. کیوں؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. تو حساس متحرک بالارادہ جیسے حیوان کے لیے مقوم ہے, اس کی حقیقت کا جز ہے, اسی طرح انسان کے لیے بھی مقوم ہے اور انسان کی بھی حقیقت کا جز ہے. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ کل مقوم للعالی مقوم للسافل. اب ذرا اس چیز کو عبارت میں دیکھیں, کہا کہ فصل کل مقوم للعالی مقوم للسافل, ہر مقوم جو عالی کا ہو وہ سافل کا بھی کے لیے بھی مقوم ہوگا. کہتے ہیں کہ کل قابل للابعاد, ٹھیک ہے, جیسے قابل للابعاد ثلاثہ, ٹھیک ہے, جیسے ابعاد ثلاثہ یعنی طول عرض عمق کو قبول کرنے کے لیے جو اس میں قبول کرنے کی صلاحیت اس کو قابل ابعاد ثلاثی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابعاد ثلاثہ طول عرض عمق کو کہتے ہیں, لمبائی چوڑائی گہرائی کو کہتے ہیں. جیسے اس مقوم کو ذرا دیکھیے گا, ٹھیک ہے, یہ مقوم ہے.
اب جیسے کہتے ہیں فَإِنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ، جیسے کہ یہ جسم کے لیے مقوم ہے، یہ آ گیا وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِي وَالْحَيْوَانِ وَالْإِنسَانِ، بالکل اسی طرح یہ قابل ابعاد ثلاثہ جسم نامی کے لیے بھی مقوم ہے، حیوان کے لیے بھی مقوم ہے، والانسان اور انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ وَكَالنَّامِ، اور یہ دوسری مثال ہے، ٹھیک ہے، کرنامی یہ دوسرا مقوم ہے، اور جیسے بڑھنے والا جسم فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِي، جیسے یہ نامی جسم نامی میں ہے مقوم ہے تو یہ مقوم للحیوان، یہ حیوان کے لیے بھی مقوم ہے، وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ أَيْضًا، اور انسان کے لیے بھی مقوم ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وَكَالْحَسَّاسِ، اور تیسری مثال جیسے حساس اور متحرک بالارادہ، والحساس وَكَالْحَسَّاسِ والمتحرک بالارادہ فَإِنَّهُمَا كَمَا أَنَّهُمَا مُقَوِّمَانِ لِلْحَيْوَانِ، جیسے حساس اور متحرک بالارادہ یہ حیوان کے لیے مقوم ہے، تو کہتا ہے کہ انہما مقومان للحیوان کذالک مقومان للانسانی، بالکل اسی طرح یہ حساس اور متحرک بالارادہ جیسے یہ حیوان کے لیے مقوم ہے، اسی طرح یہ انسان کے لیے بھی مقوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ضابطہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، اب دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو عالی کے لیے مقوم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو سافل کے لیے مقوم ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ عالی کے لیے بھی مقوم ہو، یعنی ہر سافل کے لیے مقوم وہ عالی کے لیے مقوم نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ جیسے اس کی مثال لیتا ہوں، کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، اور ہر مقوم سافل کا وہ عالی کا مقوم نہیں ہوگا، کیوں؟ جیسے فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيْوَانِ، جیسے مثال کے طور پر آپ اس ناطق کو لے لو، دیکھو انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو نا، حیوان ناطق کو کہتے ہیں بھائی انسان، یہ دیکھو میں نے لکھا، اب دیکھو یہ ناطق یہ انسان کے لیے تو مقوم ہے، انسان کے لیے حقیقت کا جز ہے، لیکن یہ ناطق حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناطق تو انسان کے لیے مقوم ہو سکتا ہے، حیوان کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ حیوان کو تو یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ بن جائے گا حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ یہ ناطق انسان کے حقیقت کا جز ہے لیکن حیوان کے حقیقت کا جز نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح یہ ناطق جسم نامی کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ناطق اگر ہم جسم نامی کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا جسم نامی ناطق، اور جسم نامی غیر ناطق یہ تو جسم نامی کو بدل دے گا، کیونکہ جسم نامی میں تو شجر وغیرہ بھی ہے، صحیح ہے نا، اور اسی طرح حیوان میں تو گدھے گھوڑے غنم وغیرہ بھی ہے، تو یہ ناطق انسان کی تو حقیقت کا جز ہے، حیوان ناطق بولنے والا حیوان جیسے انسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ناطق حیوان جسم نامی جسم مطلق وغیرہ کی حقیقت کا جز نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اس کے لیے مقسم ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس کو حیوان ناطق غیر ناطق میں، اس کو جسم نامی ناطق غیر ناطق میں، اس کو جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق میں، تو کہا کہ فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ، یہ ناطق انسان کے لیے تو مقوم ہے لیکن وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيْوَانِ، یہ حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا درس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔